बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पहली खबर हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं जनाब, वो है इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल साहब की जो डील थी उसको लीरो लीर कर दिया है। और जो भी उन तक लेके गया था उनके पास वो डील पहुंची और फिर इमरान खान साहब ने आज उसको अलल ऐलान बयान भी कर दिया और उसका सत्यानाश कर दिया है। और 2 और 2 4 की तरह ये बातें की हैं उन्होंने। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अ, वो सारी बातें जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी, उन तमाम बातों की तस्दीक हो गई है इमरान खान साहब की गुफ्तगू से, जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया है। और उन्होंने भी उस सारे मामले की तस्दीक कर दी कि उनके पास क्या पैकेज रखा गया था, क्या उनको कहा गया। और उनकी ज़ुबानी, इमरान खान साहब की ज़ुबानी ही आपको 2-3 बातें बताऊँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सिंपल सी बात की है। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे और मगर उनकी ज़मानत 2 माह बाद जो है वो हो गई थी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान डील पर राज़ी हो गया था। और जो फ़िरौनियत के आगे झुक जाता है, उसके सब केस मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और मगर जो हक पर खड़ा रहता है वो बेजुर्म भी सज़ा पाता है और उसको सज़ा दी जाती है, क्योंकि अगर आप नहीं झुकते तो फिर मामला जो है वो कहते हैं कि फिर आपके लिए कोई रियायत नहीं है। और इसीलिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं जो सरकार से जुड़े हुए दानिश्वर हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो अलल ऐलान अब बता रहे हैं, क्योंकि 5 जून जो है वो केस फिक्स हुआ है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो केस फिक्स किया है और उसकी भी चीखो पुकार जो है, आहो बका उसकी आ रही है जी। इमरान खान साहब ने कहा कि जब इंसाफ का जी दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को पैगाम दिया है कि जनाब आप इधर-उधर की बातों को छोड़ें, आप मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयारियाँ करें। और ये जो मामलात हैं मुज़ाकरात के और ये जो पैगामात आते रहते हैं, इन पैगामात को उन्होंने कहा कि मुझ पर छोड़ दें, इन बातों पे ध्यान न धरें, बल्कि आप तैयारी करें। पीटीआई को उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास कि आप इसमें मैं कोई किसी एक कदम भी पीछे हटने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुझे 9 मई की मुआफ़ी का कहा जा रहा है कि जी 9 मई पे माफ़ी माँगे, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि यज़ीद के ज़ुल्म के सामने उन्होंने कहा कि 3 साल तो क्या, 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम भेजा गया था 2 साल पहले। 2 साल पहले पैगाम भेजा था कि मैं 3 साल खामोश रहूँ। 3 साल खामोश रहूँ तो आपके लिए हर चीज़ जो है वो रास्ते खोल दिए जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि 3 साल तो क्या, मैं तो 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूँगा यज़ीद के सामने। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने चुराई है, जिन्होंने ज़ुल्म किया है, जिन्होंने माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया और उनको तकलीफ़ें पहुँचाई पाकिस्तान के शहरियों को, माफ़ी वो माँगे, माफ़ी मैं क्यों माँगूँ? इसके साथ ही जी इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अदलिया की, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मखसूस नशिस्तों के केस में ये फैसला देने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये नशिस्तें भी जो कि हमारी हैं, ये दे दी जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें उठा के ये दे दी जाएँ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है ये करें। और क्योंकि पूरी अदलिया को उन्होंने कहा कि एक कर्नल साहब डील कर रहे हैं और डील कर्नल साहब का हुक्म चलता है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर भी सारी मशीनरी और सारी अदलिया एक तरफ और कर्नल साहब एक तरफ होते हैं। मेरी बीवी को गिरफ्तार किया गया, उनको काल कोठड़ी में रखा हुआ है। मेरी 2 बहनों को उठा लिया जाता है, उनको मोटरवे पे वीराने में छोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि इनके पल्ले कोई शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है इस रजीम के पास, इसलिए इनसे बात करना ही फ़िज़ूल है और इनके साथ कोई बात ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने हर हद जो है शराफ़त की, कानून की, आइन की
ہر حد جو ہے وہ پار کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہزاروں سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں ڈالا، عقوبت خانوں میں ڈالا اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہم ان سے معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معافی انہوں نے کیا مانگنی ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، انہوں نے واضح طور پر ایک اور بات کی، عمران خان صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے اور بالآخر سرخرو ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لہٰذا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی، اور یہ بات ختم کرنے کے بعد ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر دی گئی تھی، کل میں نے آپ کو اس پہ کل پہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور جو میں نے آپ کو بتایا عین بالکل اسی طریقے سے وہ بات آج سامنے آ گئی ہے۔ تو کل خبر کو ٹوسٹ کر کے ہمارے محترم ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے دیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی جو ہے قانونی اور سیاسی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے وہ آمادہ ہو گئے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے میں۔ تو میں نے اس کے بالکل اپوزٹ کہا تھا، میں نے کہا یہ بات بالکل الٹ ہے۔ عمران خان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس ڈیلیگیشن سے مل لیں، اس ڈیلیگیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں اور معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں کہیں کہ جناب بڑی مہربانی، آپ کو ہم سب کچھ دیں گے، بس آپ بنی گالہ چلے جائیں، تاکہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ منظور ہونا ہے، وہ تلوار جو ہے وہ ہٹ جائے۔ لیکن آج پھر انصار عباسی صاحب نے ایک اور خبر اور طریقے سے خبر دی، اور آج زیادہ بہتر انداز میں انہوں نے دی ہے، حقیقت کے قریب۔ انہوں نے کہا جی علی امین نے حکومت سے مذاکرات کے آغاز کے لیے موزوں حلقوں سے مثبت اشارے کا بتایا، اور عمران خان نے پیغام پہنچنے پر پیشکش مسترد کر دی، اور عمران خان کی پارٹی قیادت کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ یہ جنگ کی خبریں ہیں جی، انصار عباس صاحب جنگ نیوز کے لیے لکھتے ہیں، تو یہ وہاں کی خبریں ہیں، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ اب جب یہ خبر آ گئی کہ اب ہم جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں نے تو 3 سال تو بہت دور کی بات ہے، میں تو 3 منٹ کے لیے بھی یزید کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا، اور یزید کے ظلم کے بارے میں آواز اٹھاؤں گا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے جناب، آ جاتے ہیں جناب سرکاری دانشور آ جاتے ہیں، اور سرکاری دانشور آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوگا۔ وہ اعلان کہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوگا، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عید سے پہلے لگے یا بعد میں، عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سرکاری دانشور کہتے ہیں کہ معاملہ ختم شد۔ اب یہ بھی یہ سرکاری دانشور کہہ رہے ہیں ختم شد، ایک دوسرے سرکاری دانشور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، اعلیٰ ترین فوجی قیادت یعنی کہ جنرل صاحب نفرت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کا کام تمام ہو گیا۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے، حقیقت یہ ہے، یہ جو سرکاری دانشور ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اتنے نادان دوست ہیں کہ یہ خود ہی بتا دیتے ہیں، جو عمران خان جیل میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور ان کی بہنیں باہر آ کے بتا رہی ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا نظام جو ہے، ساری کی ساری جوڈیشری، یہ ساری کی ساری وہ خان صاحب کہتے ہیں نا ایک کرنل صاحب کی مٹھی میں بند ہے، تو یہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں آ کے یہ بات کر کے۔ یعنی ابھی کیس جو ہے بڑی مشکل سے لگا عمران خان صاحب کی ضمانت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 5 جون کو اس کی تاریخ ہے جی، عید سے ایک دن پہلے اس کی تاریخ فکس ہوئی ہے، ابھی صرف ڈیٹ لگی ہے
کاز لسٹ میں اس کا آ گیا ہے، نمبر آ گیا ہے، تو اس کاز لسٹ کے نمبر آنے سے پہلے ہی یہ سرکاری دانشور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کا سارا پھر ڈرامہ ہو رہا ہے، اور یہ خود ہی اپنے ہی آنریبل ججز کو خود ہی ان کے کپڑے اتار رہے ہیں، خود ہی ان کو ننگا کر رہے ہیں، اور خود ہی ان کو بے لباس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بدن پہ پیمپرز تک بھی نہیں رہنے دیے جا رہے، اس حد تک ان کو یہ ننگا کر رہے ہیں۔ اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تو صحیح بات، یعنی کہ جو خدشات اس وقت کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے، اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی جناب عمران خان جیل میں بیٹھا صحیح کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہے، اور میڈیا جو آزاد میڈیا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ حقیقت یہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کرنل صاحب کے کنٹرول میں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آپ کو سناتا ہوں جی، احسن اقبال صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو عمران خان کا گارنٹر بن سکے۔ اب یہ اپنی طرف سے تو عمران خان کی برائی بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی عمران خان کی خوبی ہے کہ وہ گارنٹر کا مطلب کیا ہے؟ گارنٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سعودی شہزادہ، کوئی قطری امیر، کوئی یو اے کا کوئی شہزادہ، کوئی لبنان کے حریری صاحب، یعنی کہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بادشاہ، کسی بھی کراؤن پرنس، کسی بھی شہزادے کے سامنے، کسی بھی امیر کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ گارنٹر نہیں مل رہا، جیسے نواز شریف صاحب کو گارنٹر مل گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی گارنٹی کنگ عبداللہ نے دی تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں گی، انہوں نے گارنٹی دی تھی، اور اس میں پھر سعودی عرب گارنٹر تھا، اس میں آپ کے حریری صاحب جو ہیں وہ گارنٹر تھے لبنان کے، یہ سارے کے تھے جی، ان کے تھے گارنٹر تھے اس 10 سالہ معاہدے کے جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان سب نے معاہدہ کیا تھا 10 سال کے لیے ہم سیاست سے آؤٹ اور پاکستان کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو گارنٹر کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان تو نہیں نہ چاہتا، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی آزادی جو ہے وہ کسی غیر کے سامنے رکھ دوں۔ اور گارنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گارنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ بینک میں جاتے ہیں نا قرضہ لینے، تو بینک میں جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ قرضے کی واپسی کے لیے گارنٹر مانگتے ہیں کہ جی قرضہ واپس اگر آپ نے نہ دیا تو پھر کون دے گا۔ اسی طریقے سے عدالتوں میں ہر روز ہوتا ہے، گارنٹر مانگے جاتے ہیں، کسی کی ضمانت پر رہائی کروانی ہے تو گارنٹر مانگے جاتے ہیں، پھر اس کو پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرضہ لے ہی نہ تو اس کو گارنٹر کی کیا ضرورت ہے؟ تو عمران خان صاحب تو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، این آر او کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں گارنٹر؟ اور نمبر 1 یہ پھر وہی بات ہے نا، نواز شریف صاحب نے وہ جب ڈیل توڑی تو وہ آ گئے، وہاں سے نکلے لندن، اور لندن سے اسلام آباد، ہم اس دن موجود تھے، کور کر رہے تھے ہم، تو وہی ہوا کہ پرنس مکرن آئے، سعودی انٹیلیجنس چیف، اور حریری صاحب آئے اپنے جہاز پہ، پرویز مشرف صاحب نے بلا لیا کہ جناب آپ آئیں گارنٹر، تو یہ تو آپ معاہدہ توڑ کے آ گئے ہیں اسلام آباد۔ تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پھر نواز شریف صاحب کو نکلنے نہیں دیا گیا تھا، وہیں سے ان کو بٹھایا اور وہ کان سے پکڑ کر واپس لے گئے تھے، اور واپس لے جا کے انہوں نے سروٹ پیلس میں چھوڑ دیا تھا جدہ میں۔ تو یہ اس طرح کا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ان کو مسئلہ ہے کہ عمران خان کا کوئی گارنٹر نہیں ہے، تو عمران خان کا گارنٹر عمران خان صاحب خود ہی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے۔ اور جو یہ چاہتے ہیں نا جی، یہ جو کرتے ہیں کہ عمران خان ختم شد، تو یہ میرے سامنے سہیل وڈائش صاحب کا 7 فروری 2024 الیکشن سے ایک دن پہلے کا یہ ان کا پڑا ہے ٹویٹ اور کالم، وہ ہے کہ اداروں کا اندازہ ہے، یہ 7 فروری کو بتا رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشن تھا، کہ اداروں کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں، جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف بھی وفاق میں اپنے بھائی کی معاونت کریں گے، اور وہ خاص طور پر مقتدرہ سے رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ ماڈل تھا 7 فروری کو، 7 فروری کو ماڈل تھا، جو یہ کہتے ہیں نا عمران خان ختم شد، فلاں ختم شد، فلاں ختم شد، اور یہ 7 فروری کا یہ ہے جناب ٹویٹ
اور कॉलम सोहेल वड़ाई साहब का कि ये उस वक्त का प्लान था। ये इस हद तक इनको यकीन था कि रिजल्ट हमारे इतने कंट्रोल में है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 110 सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी 55 ले लेगी। तो 155 हो 110 और 55 ये हो गई 165 सीटें, और 165 सीटें आउट ऑफ थे, ये आपकी बनती हैं जी, क्योंकि 200 कुछ सीटों पे इलेक्शन होता है, तो बाकी फिर इसमें ऐड होती हैं आपकी 120 130 सीटें चाहिए होती हैं ना, तो 260-65 सीटों पे इलेक्शन होता है, तो ये 165 सीटें मेजॉरिटी इनके पास आ चुकी थी। ये था उस वक्त का शेड्यूल और उस वक्त का प्लान। लेकिन अगले दिन फिर ये हुआ कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आज तक नहीं बन सके। शहबाज शरीफ साहब ने भाई की मुआवनत करनी थी, उन्होंने अपना पत्ता डायरेक्ट किया और वो खुद मुआवनत करने लग गए, और वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए फ़ौज से रब्ता करना था, वो खुद रास्ते में आ गए। तो उन्होंने कहा भाई को छोड़ें, मुझे ले लें, और ये भी हार गए इलेक्शन, सारे हार गए। तो उनका सारे का सारा प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने, वो सारे का सारा अवाम ने फारिग कर दिया। लेकिन अभी भी ये हमारे दोस्त दानिश्वर जो हैं, ये नहीं इस बात से हट रहे कि ये कहें कि जनाब वाक़तन जो है वो ये हार गए हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, और उन्होंने इन सारों को रिजेक्ट कर दिया है।